شیر علی خان آفریدی جو یوں تو اس وقت کے خیبر ایجنسی اور موجودہ ضلع خیبر میں خوبصورت پہاڑی علاقے تراہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ پشاور میں کمشنر کے پاس ملازم تھا اور اس سے پہلے وہ انگریز سرکار کا ایک وفادار فوجی اور خاص گھڑسوار دستے کا حصہ تھا، جسے اس کی خدمات اور کارکردگی کی بدولت ایک گھوڑا، ایک پسٹول اور ایک سرٹیفکیٹ بھی انعام میں ملا تھا، جو اس وقت کے اچھے خاصے اعزازات میں شمار کیے جاتے تھے۔ شیر علی کے خاندان میں ایک مستقل تنازع کی بدولت خود رشتہ داروں میں سے ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کا معمول تھا، اور اسی معمول کے مطابق ایک دن اپنے دفتر سے چند قدم کے فاصلے پر پش اور چھاونی کے مال روڈ پر کمپنی باغ کے قریب اس کا سامنا اپنے ایک ایسے ہی رشتہ دار یعنی دشمن خاندان کے فرد سے ہوا، اور کہتے ہیں کہ وہ شیر علی کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور شیر علی خان آفریدی گرفتار ہو کر سزائے موت کا مستحق قرار دیا گیا۔ تاہم دوران ملازمت انگریز کی وفاداری، خدمت، اس کی اچھی شہرت اور اخلاق کی بدولت اس کے افسروں نے درخواست کر کے اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ تاہم عمر قید بھگتنے کے لیے اس کے حصے میں کالا پانی کا بدنام زمانہ قید خانہ آیا۔ قتل پر آمادہ کیوں ہوا؟ ایسا کیا تھا جو اسے برا لگا؟ کالا پانی میں جیل کاٹنے کے دوران اس کے ہاتھوں لارڈ میو کو قتل کرنے کے بعد اپنے قیدی ساتھیوں کو اپنی تیاری کا ذکر کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں تھا جس پر اسے عمر قید کی یہ اتنی بڑی سزا دی جاتی، اور اسی لیے اس نے 1869 سے یہ ارادہ کیا تھا کہ کسی بڑے انگریز افسر کو مارے گا، اور کالا پانی کے جیل میں آنے کے بعد جب اسے قیدیوں کی حجامت بنانے کا کام سونپا گیا تو اس نے اس کام کے لیے استعمال ہونے والا وہی استرا یا چھری ہمیشہ تیز رکھی کہ شاید اسے اپنا ارادہ پورا کرنے کا موقع مل جائے، اور آخرکار 8 فروری 1872 کو اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ لارڈ میو جب کالا پانی آئے تو باقی قیدیوں کے مقابلے میں مجھے حاصل آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن موقع نہیں ملا اور آخر میں گاڑی کی آڑ میں چھپ گیا اور یہاں میری خواہش پوری ہو گئی۔ حوالہ کتاب تواریخ عجیبہ از مولانا محمد جعفر تھانسری، کالا پانی، اہل حدیث مکتبہ فکر کے رہنما مولوی محمد جعفر تھانسری کی خود نوشت ہے۔ وہ اس قتل کے وقت خود اس جیل میں قید تھے، اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے شیر علی خان کے ہاتھوں لارڈ میو کے قتل کے اس وقت کے حالات لکھے ہیں۔ انگریز اہل حدیث رہنماؤں کو وہابی کہہ کر پکارا کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ لفظ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ جزائر انڈیمان، کالا پانی، ان جزائر کے بارے میں قریبا تمام مقامات پر ایک ہی جیسی تفصیل دی گئی ہے، جس کے تحت قریبا یہ 1000 جزائر خلیج بنگال میں کلکٹا سے 600 میل کی مسافت پر واقع ہیں۔ یہ سب جزائر پہاڑی ہیں اور ان میں بہت کم ہموار زمین پر ہیں۔ یہاں پر میٹھے پانی کا کوئی ندی نالا تک نہیں۔ ان جزائر کے بارے میں مولانا جعفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے جب کالا پانی میں لایا گیا تو میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر 1857 کی جنگ آزادی کی بدولت بہت سے راجے، نواب، زمیندار، مولوی، مفتی، ڈپٹی کلکٹر، منصف، صدر الصدور، رسالہ دار اور صوبے دار وغیرہ سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں، یعنی یہ سب پہلے سے یہاں پر قید تھے۔ کئی کتابوں کے تحریر کرنے والا فیروز خان آفریدی بھی شیر علی خان آفریدی کے بارے میں اپنے ایک تحقیقی مضمون میں لکھتے ہیں کہ کالا پانی کے ان جزائر پر تحریک خلافت اور دوسرے دینی علماء و مجاہدین کے بہت سارے اکابرین بھی قید رکھے جاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قیدی اپنی پوری زندگی انگریزوں کی قید میں سخت محنت مزدوری کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ قیدیوں اور ان کے محافظین رکھوالوں کے علاوہ کسی اور کو ان جزیروں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھار اگر خوش قسمتی سے کسی قیدی کی رہائی ہوتی تو ان کے توسط سے مقامی اور محدود میڈیا میں خبر آ جاتی کہ وہاں کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ لارڈ میو کب اور کہاں شیر علی خان کا نشانہ بنے؟ ڈاکٹر ہیلن جیمز لکھتی ہیں کہ لارڈ میو اور اس کی بیوی اس سفر پر اپنے دوستوں کی بڑی تعداد کے ہمراہ سکاٹ لینڈن کے شہر گلاسکو سے 24 جنوری کو روانہ ہوئے اور 28 جنوری کو رنگون پہنچے، جہاں پر راستے میں ان کے تاریخی استقبال ہوتے رہے۔ اس دوران لارڈ میو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے علاوہ انڈیا کے مختلف حصوں سے موصول ہونے والی ڈاک کو بھی پڑھتا
تاکہ اس کی عدم موجودگی میں انڈیا میں ہونے والی کسی بغاوت کے لیے وہ تیار رہے۔ لارڈ میو نے سارا دن یہاں پر مختلف مقامات کے دورے کیے اور شام کے وقت اچانک ان کے دل میں آئی کہ ماؤنٹ ہریٹ کی پہاڑی کو بھی دیکھا جائے۔ وقت نامناسب جان کر پرائیویٹ سیکرٹری اور چیف کمشنر نے انہیں بہت روکا، لیکن وہ نہ مانے اور اپنی کشتی میں ہوپ ٹون کے پل پر پہنچ گئے، جو کہ کوہ ہریٹ کے زیر علاقے میں آباد ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہی وہ مقام تھا جہاں سے شیر علی خان چھری لیے ہوئے لارڈ میو کے ساتھ ہو لیا۔ شیر علی خان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود چھری کو تیز کیے ہوئے کسی بڑے افسر کو مارنے کے لیے بے چین تھا، لیکن اسے کہیں کوئی موقع نہ مل سکا۔ اس دوران لارڈ میو پہاڑی پر پہنچ گئے، وہاں پر غروب آفتاب کا نظارہ کیا اور اس کے سحر میں ایسے کھو گئے کہ اندھیرا چھا گہرا ہو جانے کے بعد انہیں واپس جانے کا خیال آیا۔ ان کے چاروں طرف پولیس کا مسلح پہرا تھا، جبکہ افسروں کی بڑی تعداد بھی لارڈ کے ارد گرد موجود تھی۔ اس دوران لارڈ میو گھاٹ کے قریب کھڑی ہوئی گاڑی کے نزدیک پہنچے تو اچانک یہاں اس پر شیر علی خان نے پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہو کر ان پر وار کیے، جس سے لارڈ میو لڑکھڑا کر سمندر میں گر گئے۔ اس دوران گڑبڑ کی وجہ سے تمام مشیل برداروں کے ہاتھوں سے مشالیں گر کر گل ہو گئیں۔ ایک قیدی نے آگے بڑھ کر شیر علی خان کو قابو کر لیا، جبکہ لارڈ میو کو سمندر سے نکال کر گاڑی پر لٹایا گیا، جو مشکل سے چند باتیں کرنے کے بعد ہی ہلاک ہو گئے۔ لارڈ میو کے نام پر لاہور کا میو ہسپتال میو کالج آف آرٹس ہے، جو اب نیشنل کالج آف آرٹس کہلاتا ہے۔ وائسرائے لارڈ میو کے دورے کا مقصد کیا تھا۔ وائسرائے کو 1859 میں جیلوں سے قیدیوں کی مشکلات کی خبریں ملیں تو اس نے بعض ایسے فیصلے کیے جس سے وہ قیدیوں سمیت عام لوگوں میں بھی بہت مشہور ہوا۔ قیدیوں کو یہ فائدے سال 1871 میں دیے گئے۔ معروف تاریخ دان محمد شفیع صابر اپنی کتاب تذکرہ سرفروشان سرحد میں لکھتے ہیں کہ وائسرائے خود انڈیمان کے جزیرے پر قائم جھیل کا دورہ کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ صبح سویرے جزیرے پر پہنچا تو اس کے ہمراہ اس کی بیوی اور تمام اہم سرکاری افسران موجود تھے۔ یہ کسی بھی وائسرائے کا جزیرے کا پہلا دورہ تھا، اس لیے سیکورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ جزیرے پر پہنچنے پر وائسرائے میو کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس نے پورا دن قیدیوں کی بیرکوں اور فیکٹریوں کے دورے کی۔ شیر علی خان آفریدی کی اچھی شہرت اس کی مددگار رہی۔ امبیلا جنگ میں شیر علی نے انگریزوں کی خدمت کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر شیر علی کی سزائے موت کو کالا پانی کی عمر قید میں بدل کر جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا۔ اس کی اچھی شہرت بھی اس کے ساتھ آئی تھی، اور یہاں پر جیل میں بھی نماز، روزے اور غریبوں کی مدد کرنے سے اس کے بارے میں تاثر مزید بہتر ہوا، اور یوں اس سے وابستہ خطرات کے بارے میں خدشات کم ہوئے، اور اسے باقی قیدیوں کے مقابلے میں نقل و حمل کی زیادہ آزادی میسر رہی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاشی بھی باقی قیدیوں کے مقابلے میں کم ہی لی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھری یا استرا لے کر وائسرائے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا۔ یوں تو وہ ایک اچھے اخلاق کا حامل شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن جزیرہ انڈیمان میں انگریزوں کے وحشیانہ سلوک اور قیدیوں کو گھٹ گھٹ کر مرتے دیکھ کر وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ قتل کے پیچھے سازش کا شبہ لارڈ میو کے قتل نے پوری برطانوی سلطنت کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ فرانزک تفتیشی ٹیمیں انڈمان پہنچ گئیں اور وہاں اپنا کام شروع کیا۔ تمام سراغ رساں اور تفتیش کا راز قتل کو ایک بڑی سازش کا حصہ سمجھتے تھے، اور وہ اسے بہر صورت ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس کا تعلق ضرور جیل میں موجود 3 مسلمان مذہبی شخصیات مولانا محمد جعفر تھانیسری، یحیی علی اور مولوی احمد اللہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں مذہبی شخصیات 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے سے ہی پٹنہ اور دہلی میں مساجد میں تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کو انگریز مخالف جذبات ابھارنے کے الزامات کے تحت قید تھے، اور اسی لیے انگریز سرکار کو اس بات کا پکا یقین ہو چلا تھا کہ ہو نہ ہو ان تینوں نے شیر علی خان کو وائسرائے کے قتل پر آمادہ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ہیلن جیمز اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ بیت سے تربی کار تفتیشی افسران کو کسی طرح شیر علی آفریدی کی مجاہدین کے رہنما
سے کوئی ایک لانگ تلاش کرنے کے لیے مپڑ کیا گیا تھا، تہم ان میں سے کوئی بھی شیر علی آفریدی اور ان 3 مسلمان رہنماؤں کے بیچ کوئی ربط تلاش نہ کر سکے۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ شیر علی خان آفریدی کے ہاتھوں وائسرائے کے قتل سے کچھ ماہ پہلے کلکتہ میں 20 ستمبر کو ایک وہابی مسلمان کے ہاتھوں قائم مقام چیف جسٹس جون نارمن کے قتل کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ دوبارہ ایسے کسی واقعے کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے ضرور سیکورٹی کو مضبوط کیا ہوگا، اور خصوصاً ایسے حالات میں جب پورے ہندوستان میں معروف وہابی جہادی رہنماؤں کے خلاف مقدمات چل رہے تھے اور وہ لوگوں کو انگریز کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے تھے۔ بعد از گرفتاری بیانات شیر علی آفریدی نے پیشیوں کے دوران عدالت کو بتایا کہ وائسرائے کا قتل اس کا ذاتی فیصلہ تھا، اور اس قتل کی تیاری کے دوران وہ ایک آدھ بار مایوس بھی ہوا، لیکن پھر وائسرائے کی بدقسمتی یعنی اس کی موت میرے قریب لے آئی۔ وائسرائے کو مارنے کے بعد عدالت میں اس سے پوچھا گیا اس کام کے لیے اسے کس نے اکسایا تھا۔ وہ صرف اتنا جواب دے سکا کہ میں نے اسے اللہ کے حکم سے مارا ہے اور اس میں اللہ نے میری مدد کی ہے۔ وائسرائے لارڈ میو کے قتل کے بعد شیر علی پر ایک بار پھر مقدمہ چلایا گیا اور ایک بار پھر اسے سزائے موت دی گئی۔ 11 مارچ 1877 کو جب اسے پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا تو دیکھنے والوں کے مطابق اس کی آنکھوں میں اطمینان اور چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے پھانسی کی رسی کو چوما اور کہا، جب میں نے وائسرائے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا تو میں نے پہلے ہی یہاں کا تصور کر لیا تھا۔ اس نے ان مسلمانوں کو مخاطب کیا جو ان کی پھانسی دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ بھائیو، میں نے آپ کے دشمن کو مار ڈالا ہے، آپ گواہ رہو کہ میں مسلمان ہوں۔